اور جب یہ گیٹ پر لکھا گیا مسلک دیوبند، تو یہ محلے کے بزرگ نمازی اچھے لوگ ہیں، میرے رہنماؤں دعا گو ہے، خدا تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے۔ آپس میں کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نے کہا ہمارے مفتی صاحب دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا ہاں آئی جاتے یہاں تو شاید حق سن لیتے، اچھے ہو جاتے۔ میں نے سب باتیں سنی۔ ایک دن عصر کے وقت جب میرے یقین ہوا کہ سب موجود ہیں، تو میں نے دعا سے پہلے کہا کہ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ اگر صف میں کافر کھڑا ہو یا مشرک کھڑا ہو یا بدعتی کھڑا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کتا کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ راضی ہیں کہ یہاں صفوں میں کتے آ جائیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اس لیے مسلک کی تعین ضروری ہے، مسلک کی تعین ببانگ دہل ہونا چاہیے۔ آدھے تیتر آدھے بٹھیر نہیں چلیں گے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ بعض مساجد میں آدھے تیتر آدھے بٹیر، انگوٹھے چومنے والے نہ چومنے والے، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے والے بیٹھنے والے، یہ دونوں قسم کے۔ کیوں؟ انجن خراب ہے۔ انجن جب غلط ہو تو کوئی ڈبہ چلتا ہے کوئی نہیں چلتا۔ حالانکہ وہی سم کاروں کا یا وہی غذا مات اور یا زیر ہو رہے سم کلک کار پکار۔ میں جب اس مسجد میں آیا جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو مجھ سے پہلے بنوری ٹاؤن کے استاذ کو قاری عبدالحلیم لائبریرین کو اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ قومی اتحاد کو ووٹ دو، قومی اتحاد کو ووٹ دو۔ قومی اتحاد کا صدر مفتی محمود تھا، اور ایک شخص نے اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا تھا کہ یہ شاہ اسماعیل کا نام لیتا ہے۔ میں ایسی جگہ پر آیا، میں جب آیا میں نے دعا کی، میں نے کہا مولا کریم میری امداد فرما، مجھے تنخواہ اور دنیا نہیں چاہیے، میرے دین مضبوط فرما۔ اور جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا اور اس وقت خطبے میں بھی وہ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی پڑھتا تھا، لوگ پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ، حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی سنت طریقہ تھوڑا ہی، حضرت کی شان میں کم آیتیں ہیں، لوگ جانتے نہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو ہوئے تو سارے انگوٹھے چومنے والے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا خیر میں بچوں تاس سربز بورم وارگ واپس سے گوتی چھپی کوئی۔ قرآن میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے درس شروع کیا اور جمعے پڑھائے، بیان شروع کیا بڑے طریقے سے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو میں نے جمعیت طلبہ اسلام کا یونٹ یہاں قائم کیا، اور اس میں 450 اسکول اور کالج کے لڑکے شامل تھے، صرف گلشن اقبال بلاک 2 کے 450 لڑکوں پر مشتمل یونٹ جمعیت طلبہ اسلام کا یہاں میں نے قائم کیا۔ مزمل بھائی کے گھر دعوت ہوئی اور مدثر اس کے صدر تھے، اور شاہ اسماعیل کے نام پر یہاں میں نے دن منایا، یوم شاہ اسماعیل، اور کراچی بھر کے علماء دیوبند کو بلایا۔ میں نے کہا شاہ صاحب کی زندگی بیان کرو، اور جس شخص نے کہا کہ اس امام نے شاہ اسماعیل کا نام لیا ہے اس کے گھر پر دعوت ہوئی اس جلسے کی۔ میں نے کہا کھانا تم پکاؤ، اس نے بالکل الحمدللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں تا سروار کا زو ہو رہا ہوں، تا سنگ دیوبند نفرت کا ہوئی۔ یہاں الصراط المستقیم آیا کیونکہ جنت جانے کے لیے جہنم پر ثم یوضع الجسر اے الصراط علی طرفی نار، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 101۔ پھر جہنم کے دونوں طرف یعنی ادھر سے ادھر تک ایک پل باندھا جائے گا، احد من السیف و ادق من الشعر۔
جو تلوار کے نوک سے زیادہ تیز ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، یعنی وہاں سے گزرنا مشکل ہوگا۔ جس کے لیے گزرنا مقصود ہو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جتنے بھی تم میں ہیں وہاں سے گزرے ہیں، اللہ نے طے کیا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تقوادار یعنی بدعت سے بچنے والے، تقوادار یعنی شرک سے بچنے والے، وہ آرام سے گزریں گے، اور وہ جو مشرک و مبتدی ہے ان کو اون دے منہ گرا دیں گے اس میں۔ تو دنیا کے اندر صراط مستقیم سے مراد اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ گویا دعا ہے تعین مسلک کی، اور دعا ہے تسدید مشرب کی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے تعین مسلک کی اور تسدید مشرب۔ آدمی کا مذہب واضح ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سکے خواہ اختلافات بیان ہے، ہر وقت لگ گیا ہے، فریدہ ایسا درس دو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سا دین بیان ہو رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ ہی نہیں چلے کہ کون سا مذہب بیان ہو رہا۔ پاکستان کے حکمران جب روافظ کے ہاں جاتے ہیں تو امام باڑے میں شیعہ ہو جاتے ہیں، جب موحدین کے ہاں جاتے ہیں تو زبردست توحیدی ہوتے ہیں، اور جب بدعتیوں کو خوش کرتے ہیں تو داتا کی قبر پر پھولوں کی چادر ڈال دیتے ہیں۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برحمن رام رام، یہ ان کا مذہب ہے۔ مسلک متعین کرنا، اس کی دعا کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کسی ایسے علاقے میں مبتلا ہونا جس میں انسان عقیدہ ظاہر نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، مواخذہ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں کو اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور پرہیزگاروں کے امام بنا۔ متقی اور کون ہوتا ہے؟ اتقا من الشرک، اتقا من المحدث والبدع۔ اس سے پتہ چلا کہ پیر کبھی بھی متقی نہیں ہوتا، اس کے ہاں شرک اور بدعت کا دھوم مچا رہتا ہے، الا یہ کہ اہل حق ہو اور توحید و سنت کا سرتاج ہو، وہ یقیناً اسلام کا جرنیل ہے اور ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ لے وقلیل ما ہو، بہت کم ہے وہ۔